وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، معزز سامعین کرام، شرح اصول السنہ از امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آج تیسری اور آخری یہ نشست اور مجلس ہے. کل کے مجلس میں ہم نے اس چوتھے مسئلے سے آغاز کیا تھا جو امام احمد بن حنبل نے اس رسالے میں ذکر کیا. ان 10 امتیازی بنیادی مسائل جن میں عقیدہ سلف اہل حدیث کے عقیدے کا تمیز ہے، جس میں اہل بدعت کے مختلف فرقے دائیں بائیں گمراہ ہوئے. یہ چوتھا مسئلہ تھا ایمان بالیوم الآخر سے متعلق، آخرت کے دن پر ایمان، اور اس میں کچھ فرعی مسائل امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے جس میں اہل حدیث سلف صالحین کا ایک متمیز عقیدہ ہے کہ نصوص پر ایمان لانا، قرآن و سنت کی آیات اور احادیث جس میں یہ مسائل بیان ہوئے اس کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کو ظاہر پر جو اس کا ظاہر معنی بنتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا. پہلا فرعی مسئلہ امام احمد نے میزان کے بارے میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن میزان ترازو ہوگا جس پر انسان کو، اس کے اعمال کو، اس کے صحائف، جس دفتروں میں فرشتوں نے اس کے اعمال لکھے، یہ تینوں چیزیں وزن کیے جائیں گے. اس میزان کی لسان ہوگی، اس کی کانٹا ہوگا اور اس کا کفتان، 2 پڑلے ہوں گے جس میں میزان کے یہ اعمال وزن کیے جائیں گے. دوسری جو انہوں نے مسئلہ فرعی اس یوم آخرت کے بارے میں ذکر کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، خلائق سے اس دن کلام کرے گا اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کے بیچ کوئی ترجمان، کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تیسرا فرعی مسئلہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حوض کوثر پر ایمان رکھنا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا جس کا لمبائی اس کی چوڑائی کی طرح ہوگی، تقریباً ایک شہر ایک مہینے کے مسافت کے مطابق ہوگی. اس میں اتنے پیالیاں ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں. اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور اس کی پانی کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہوگی. آج ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو اور ایک فرعی مسئلہ جو امام احمد نے آخرت کے متعلق بیان کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں والایمان بعذاب القبر. عذاب قبر پر ایمان رکھنا، عذاب قبر پر ایمان رکھنا جو کفار اور منافقین اور اہل المعصیہ، سیئات، برے اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب قبر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ کہ مرنے کے بعد جو ظالم ہوں گے اور آخری جو لمحات میں وہ ہوں گے، ظالم جو ہوں گے، برے اعمال کرنے والے ہوں گے، ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وہ ان کو کہیں گے ان کی روح نکالتے وقت کہ اے روح تو نکل، آج تجھے شدید سے شدید عذاب دیا جائے گا قبر میں قیامت کے قیام سے پہلے. بعض لوگ بلکہ ہمارے یہاں بر صغیر میں، ہندوستان میں بعض عقلانی منکرین حدیث پیدا ہوئے، جماعتیں قائم ہوئی، جماعت اسلامی وغیرہ جیسی، جنہوں نے عذاب قبر کا اپنی عقل کا گھوڑا چلا کر انکار کیا کہ کہتے ہیں بعض قبریں جب کھولی گئی یا تو طوفان وغیرہ سیلاب کی وجہ سے قبریں منکشف ہوئیں یا کسی وجہ سے جب قبر کھلی تو ہمیں قبر میں
کوئی عذاب کی نشانی نہیں ملی. یہ غیبیات کے مسائل میں سے ہے، غیبیات کے مسائل میں سے ہے. اس پر ویسی ہی ایمان لانا ہے جیسا قرآن سنت میں آیا ہے، چاہے ہمیں عقل میں یہ بات آئی یا نہیں، چاہے ہمیں اس کے علامات ہمیں نظر آئی یا نہیں. اللہ تعالیٰ جیسا چاہے اس شخص کو قبر میں عذاب دے گا جیسی اس کی حکمت اور قدرت کے تابع ہے. تو عذاب قبر کا یہ لوگوں نے دعویٰ کیا، یہ تو احادیث میں یا آحاد حدیث میں، یعنی جو حدیث متواتر درجے تک نہیں پہنچتی، آحاد حدیث میں غریب کوئی حدیث ہے یا مشہور ہے، عزیز ہے، جس کی سندیں اتنی کثرت سے نہیں، ان میں یہ مسائل بیان ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ روات نے، راویوں نے اس میں غلطی کی، خطا کی. ممکن ہے محدثین نے جو حکم اس حدیث پہ لگائے صحیح ہے، ممکن ہے وہ غلط ہو. اس طریقے سے حیلوں کے ذریعے یہ جماعتوں نے یہ عذاب قبر کا انکار کر کے منحرف ہوئے. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر صرف سنت کے صحیح متواتر احادیث میں ثابت نہیں، بلکہ قرآن مجید میں خود ثابت ہے. قرآن مجید میں خود عذاب قبر ثابت ہے. جو اس بات کا انکار کرے گا وہ قرآن مجید کی اس آیت کا وہ منکر ٹھہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ جو ہے ان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے. جو فرعون کے پیروکار تھے، کفار جو تھے، آگ ان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے. پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آل فرعون کو حکم دے گا کہ نکلو اب اور شدید تر عذاب کی طرف. ثابت ہوا کہ یہ شدید تر عذاب جہنم کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. صبح شام وہ عذاب پیش کیا جا رہا ہے. قیامت کے قیام سے پہلے وہ ہے عذاب قبر. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو سینکڑوں بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں اس مسئلے کے اس بات میں. ان میں سے ایک حدیث صحیحین صحیح البخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ انہوں نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد حیطان المدینہ فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما فقال یعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر کان احدہما لا یستتر من البول وکان الاخر یمشی بالنمیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے کچھ گلیوں سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دو انسانوں جو قبروں میں مدفون تھے ان کے آواز جو عذاب کی وجہ سے وہ نکال رہے تھے وہ سنی. یہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی کہ وہ یہ جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا وہ سن سکیں اس وقت پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو لوگ عذاب دیے جا رہے ہیں قبر میں، اور ان کا عذاب کوئی کبیرہ گناہ پہ نہیں، اگرچہ یہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے جو پیشاب کرتے وقت اپنے پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. پیشاب کرتے وقت یہ نہیں، جو آداب اسلام میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آئے ہیں کہ پیشاب کرتے وقت آدمی زمین سے قریب تر ہو تاکہ اس کے پیشاب کے قطرے اچھل کر اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر نہ آئے وغیرہ. تو یہ پیشاب کے معاملے میں تساہل کرتا تھا، پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں تک، اس کے جسم تک چھو جاتے تھے. دوسرا نمیمہ کرتا تھا، دوسرا شخص نمیمہ یعنی ان کی بات ان تک پہنچانا، ان کی بات لے کے ان تک پہنچانا، دو لوگوں میں فساد فتنہ پیدا کرتا تھا. یہ دو لوگ قبر عذاب سے گزر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. یہ غیب کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت حکمت سے یہ قبر عذاب سنایا. اور عام طور پہ ہم میں سے کوئی یہ مسئلے کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. یہ برزخ
آخرت کے پہلے مراحل کا مسئلہ ہے جو غیبیات میں سے ہے، اس پر ایسی ہی ایمان لانا چاہیے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفْتَنْ فِي قُبُورِهَا وَتُسْأَلْ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ رَبُّهُ وَمَنْ نَبِيُّهُ، کہ یہ امت مسلمہ کا قبر میں فتن یعنی سوال ہوگا، فتنہ امتحان ہوگا۔ کوئی شخص نہیں جو مرتا ہے الا کہ اس کے قبر میں اس سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ یہ ہے فتنۃ القبر، فتنۃ القبر امتحان، اس کا امتحان ہوگا۔ اس کے 3 سوال کون سے ہیں؟ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، ایمان اور اسلام کہ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا اور تمہارا دین کیا تھا، اور جو شخص تمہارے پاس بھیجا گیا پیغمبر رسول وہ کون تھا۔ امتحان قبر میں، اس امتحان کے بارے میں، فتنۃ القبر کے بارے میں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ وہ فرماتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرأة من اليہود وہی تقول هل شعرت انکم تفتنون فی القبور قالت فارتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما تفتن یہود قالت عائشہ فلبثنا لیالی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل شعرت انه اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قالت عائشہ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر۔ ایک مرتبہ میرے عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سنا کہ یہ یہودی عورت فرما رہی ہے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ عذاب کے قبر میں فتنہ امتحان ہوگا، سوالات ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہنے لگے یہ فتنہ تو صرف یہود کے لیے ہے، غیر مسلمان جو کفار ہیں ان کے لیے ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لوٹے اور آپ نے کہا کہ اے عائشہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر سے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ ہم بھی کوئی شخص نہیں چاہے مومن ہو کافر ہو اس کا قبر میں امتحان ہوگا، اس کا قبر میں امتحان ہوگا۔ عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں سنا الا کہ وہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، جیسا کہ تشہد میں ثابت ہے۔ تشہد میں جو دعائیں پڑھنی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے عذاب قبر میں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا وَيَأْتِهِ منکر و نکیر کیف شاء و کیف اراد والایمان به والتصدیق به، اور اس بات پر ایمان لانا کہ قبر میں سوال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا، منکر اور نکیر۔ منکر اور نکیر وہ جیسا چاہتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غیبیات میں سے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے وہ آئیں گے اور اس میت سے قبر میں سوال کریں گے، امتحان اس کا لیں گے۔ اور اس بات پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، یہ اہل حدیث سلف صالحین کے اجماعی عقیدے کے مسائل میں سے ہے۔ یہ منکر و نکیر کی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی نے اپنے جامع میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما المنکر وللآخر نکیر، کہ جب کسی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ جو فرشتے آتے ہیں جس کا رنگ کالا ہے، رنگ ان کا نہایت ہی کالا ہے اور ان کے آنکھ نہایت ہی نیلی ہیں، آنکھ نہایت ہی نیلی ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں، علماء حدیث نے یہ فرمایا یہ ہیبت پیدا کرنے
کی یہ صفت ہے، جس شخص کا رنگ نہایت ہی کالا ہو، اس کے آنکھیں نہایت ہی نیلے ہو، یہ ایک خوف اور ہیبت پیدا کرنے والی صفت ہے. اس صفت میں یہ دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام ہوگا منکر اور ایک کا نام ہوگا النکیر، ایک کا نام ہوگا نکیر. فَيَقُولَانِ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَى لَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذِرَاعًا فِي 70 ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ ارجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهلي إلي. کہ یہ دو فرشتے اس میت کو اٹھائیں گے، اٹھا کر کہیں گے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی جو پیغمبر رسول تمہارے پاس بھیجا گیا، کیا تم نے اس پہ حقیقی پختہ سچا ایمان لایا؟ نہیں. تو وہ کہے گا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد ان کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں. تو یہ فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے کہ تم یہ کہو گے، یعنی یہ عقیدہ اس بندے کا پختہ ایمان پر مبنی تھا، تو ہم جانتے تھے کہ تم یہ کہو گے. اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا. 70 ذراع انگلیوں سے کونی کے مدت 70 مرتبہ اس کی قبر کو وسیع کر کے اس میں نور کا ایجاد ہوگا، اور کہیں گے آرام سے سو قیامت کے دن تک. اور جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا جس نے سچا پکا ایمان نہیں لایا، وہ کہے گا ہا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، لوگوں نے کچھ کہہ دیا تھا تو میں بھی وہ کہہ دیا. اس کا ایمان سچا پختہ، اس کا ایمان حقیقی نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو میں نے بھی کہہ دیا. تو وہ اس کی قبر کو تنگ کر دی جائے گی، اس کی قبر کو تنگ کر دی جائے گی، اور اس میں ایک حفرہ اس میں ایک آگ کا افتتاح ہوگی، اور وہ قیامت تک وہ عذاب میں رہے گا، قیامت کے دن کے قیام تک. اس کے بعد امام احمد نے آخرت کے مسائل میں سے یہ مسئلہ بیان کیا، الایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانا. اور یہ شفاعت کب ہوگی؟ قیامت کے دن. اس کے بھی کئی سارے احادیث موجود ہیں، جن میں سے اور کئی سارے دلائل اس کے موجود ہیں، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حدیث روایت کی، صحیحین بخاری مسلم میں ہے، انا اول الناس یشفع فی الجنہ وانا اکثر الانبیاء تبعا، کہ میں وہ شخص ہوں جو جنت کے کھولنے کے لیے سب سے پہلی شفاعت کروں گا. لوگ قیامت کے دن، لوگ اس ہولناک دن ہر نبی کے پاس جائیں گے. اس دن جب سورج نہایت ہی قریب کر دیا جائے گا، بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. بعض لوگوں کا پسینہ اپنے ٹخنوں تک آئے گا، بعض کی کمر تک آئے گا، بعض کے گلے تک آئے گا، بعض پسینے میں ڈوبتے نکلتے سانس لیتے ہوئے رہیں گے اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے. تو ایسے ہولناک دن لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں کہ حساب کتاب شروع ہو. تو سارے انبیاء کہیں گے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا جائے گا تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور حساب اور کتاب شروع ہوگی. اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. آپ کی شفاعت سے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ پیروکار قیامت کے دن
جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے زیادہ میرے متبعین میرے پیروکار ہوں گے۔ انس بن مالک نے یہ دوسری بھی حدیث صحیح مسلم میں ہے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بکا امرت لا افتح لاحد قبلک، کہ میں جنت کے دروازے پر قیامت کے دن پہنچوں گا اور طلب کروں گا شفاعت کے اس دروازے کو کھولا جائے، تو جو خازن ہے، جو فرشتہ جنت کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا، وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا اللہ رب العالمین سے کہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جنت کا یہ دروازہ آپ سے پہلے نہیں کھلے گا، آپ کی شفاعت کی وجہ سے یہ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ امام احمد مزید فرماتے ہیں وَيَوْمْ يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا اخْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ الْأَثَرُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ، کہ اس دن قیامت کے دن بعض لوگ وہ جہنم میں مسلمین میں سے موحدین میں سے جو لوگ توحید پر فوت ہوئے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو توحید پر مرے ہیں، جو مشرک ہے شرک پر مرے ہیں، ان کے لیے کوئی جہنم سے نجات کا طریقہ نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں کبیرے سے لے کے صغیرہ جتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، مگر شرک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ توحید پر مرے ہیں انہوں نے توحید کے ساتھ شرک کی ملاوت نہیں کی اور ان میں سے بعض نے گناہیں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، ان میں سے کمی پیشی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے وہ مشیت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سرے سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے توحید کی برکت اور نعمت کی وجہ سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں اس گناہ کے قدر کے مطابق جہنم میں داخل کرے گا، اس گناہ کی قدر کے مطابق انہیں عذاب جہنم میں دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ کوئلے کی طرح جل جائیں گے، کوئلے کی طرح جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو جنت کے دروازے کے پاس ایک ندی پر جیسا کوئی پودا لگاتا ہے ویسا انہیں لگا دیا جائے گا، اور اس ندی کے ذریعے وہ پھر سے واپس وہ اپنی شکل اور حیت کی طرف آئیں گے۔ اور امام احمد نے کہا یہ غیبیات کے مسائل ہمیں نصوص قرآن سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسی ہی وہ کرے گا، اس پر ایمان لانا اور اس بات پر تصدیق کرنا۔ یہ مسائل احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اللہ اہل الجنت الجنہ یدخل من یشاء من رحمتہ ویدخل اہل النار النار ثم یقول انظروا من وجدتم فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوہ فیخرجون منها حمما قد امتحشوا فیلقون فی نہر الحیات او الحیاء فینبتون فیہ کما تنبت الحبۃ الی جانب السیل الم تروها کیف تخرج صفراء ملتویہ، کہ اللہ تعالی جنت میں جسے چاہے اسے داخل کرے گا اپنی رحمت سے، کوئی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے جنت میں داخل کرے گا، اور جو جہنم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، جو جہنم کے مستحق ہے انہیں جہنم میں داخل کرے گا، اور پھر کہے گا فرشتوں کو کہ دیکھو جو جہنمی ہیں ان میں سے کسی کے دل میں اگر توحید کا ایک دانہ ایمان کا ہے تو انہیں جہنم سے نکالا جائے، اگر ان کے دل میں ایمان کا ایک دانہ توحید کا اصل موجود ہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک پہ نہیں مرے، تو انہیں
جہنم سے نکالا جائے گا اور ان کی حالت کوئلوں کی طرح ہوگی، کوئلوں کی طرح جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو جنت کے دروازے کے پاس ایک ندی جس کا نام ہے نہر الحیات، زندگی کی ندی، زندگی کی ندی، اس پر جیسا پودا لگایا جاتا ہے اس طریقے سے وہ لگائے جائیں گے اور وہ پھر واپس اپنی شکل اور حیت کی طرف آئیں گے. مگر یہ ان میں تعدیلی، ان کی صفت الگ سے رہے گی کہ لوگ ان کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ جہنم کے عذاب سے گزر چکے ہیں. ان کو لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ جہنم، بلکہ ان کا نام آیا جہنمیون، کہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں عذاب ہو کر، پاک ہو کر اب یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں. اسی طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنہ یسمون الجہنمیون، کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. انہیں جنت میں جہنمیون کے نام سے جانا پہچانا جائے گا، جو لوگ جہنم کے عذاب سے گزر کر پاک صاف ہو کر وہ جنت میں داخل ہوئے. تو شفاعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مختلف اقسام کی ہے، مختلف اقسام کی. بعض وہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کسی کو وہ شفاعت قیامت کے دن نہیں ملے گی. ان میں سے وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، حساب کتاب کے شروع کرنا، حساب کتاب کا شروع ہونا یوم القیامت کے دن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص حق ہے. جنت کا دروازہ کا کھولنا یہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یہ الشفاعت الکبریٰ ہے، شفاعت الکبریٰ عروۃ الوثقیٰ، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حق ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں. باقی جو شفاعت ہے گنہگاروں کے لیے، جو اہل توحید ہے، توحید پر مرے مگر گنہگار تھے اور انہیں جہنم میں داخل کیا گیا اس گناہوں کی وجہ سے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان مومنین اور اعمال بھی شفاعت کریں گے، اعمال بھی شفاعت کریں گے. والدین کے لیے بیٹا بھی شفاعت کرے گا، عمل قرآن کی تلاوت بھی شفاعت کرے گی، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے. قرآن بھی اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن یاد کرتا تھا، وہ بھی شفاعت کرے گا. یہ شفاعت سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ مسلمانوں اور مومنین اور اعمال کے لیے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے وہ شفاعت کرے گا. اس کی دو شرطیں ہیں. کون کرے گا؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. راضی کس سے ہیں؟ انہی سے جو توحید کے لوگ ہیں، اہل توحید ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اس کے بعد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں والایمان ان المسیح الدجال خارج مکتوب بین عینیہ کافر والاحادیث التي جاءت فيه والایمان بان ذلك کائن. اور اس بات پر ایمان لانا کہ دجال کا آنا، دجال مسیح الدجال کا آنا اور اس کی جو صفتیں احادیث میں ذکر ہوئی ہے اس پر ایمان رکھنا کہ اس کے آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوا جائے گا، کافارہ لکھا ہوا جائے گا. جو اس مسئلے میں احادیث آئی ان کو قبول کرنا، ان پر ایمان لانا اور اس پر تصدیق کرنا. یہ بھی ایک مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں منکرین حدیث اور عقلانی، جنہوں نے عقل کا گھوڑا چلایا، انہوں نے دجال کے خروج کا انکار کیا، دجال کے خروج کا انہوں نے انکار کیا اور عقل کا گھوڑا چلا اور باطل تعویلات انہوں نے کی کہ جو سو دجال یہ فون ہے یا ٹی وی ہے وغیرہ جو ہر گھر میں اب داخل ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اپنا عقل کا گھوڑا چلا کر تعویلات کر کے دجال کا انکار کیا، جس میں جماعت اسلامی وغیرہ معروف ہے اس وطن میں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی تفصیل سے اوصاف بیان کیے، اوصاف اس کے بیان کیے. ان سب پر ایمان لانا جیسا ہی نصوص میں آیا ہے قرآن سنت میں، یہی اہل الحدیث سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہے. ان کے بعض نصوص میں سے یہ ہے جو امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب السنن میں روایت کیا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ایک مرتبہ خطبے میں ذکر کر کے ہمیں خوب اس سے ڈرایا اور کہا انہ لم تکن فتنۃ فی الارض منذ ذرأ اللہ ذریۃ آدم اعظم من فتنۃ الدجال وان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امته الدجال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالہ وان یخرج وانا بین ظہرینیکم فانا حجیج لکل مسلم وان یخرج من بعدی فکل امرئ حجیج نفسی واللہ خلیفتی علی کل مسلم. کہ دجال کا فتنہ آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام کی نسل انسانیت کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس دور سے لے کے اب تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اس دنیا میں نہیں ہوگا. اور کوئی نبی نہیں آیا مجھ سے پہلے الا کہ اس نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا. اور میں کیونکہ آخر الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم آخری قوم ہو قیامت تک، تو دجال تم ہی میں آنے والا ہے. جب پہلے انبیاء میں نہیں نکلا تو تمہارے ہی بیچ امت مسلمہ یہی ہمارے بیچ دجال آنے والا ہے. اگر میں تم میں زندہ رہوں دجال کے ظہور کے وقت تو میں ہر مسلمان کی دفاع کروں گا، اور اگر میں نہ رہوں ہر مسلمان اس نصوص کے جو میں نے ہدایات دی ہیں، جو میں نے اس کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے ذریعے ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور دجال سے باز رہے، دور رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اس کی صفات بیان کی ہے. ایک حدیث انس بن مالک کی ہے جو بخاری مسلم صحیحین میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب کافر. اے لوگوں، کوئی نبی نہیں مجھ سے پہلے الا کہ اس نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا. دجال اعور ہے، اعور یعنی ایک آنکھ اس کی ہے، اس کی صرف ایک آنکھ ہے، اور تمہارا رب اعور نہیں، اس کے دو آنکھیں ہیں. اور اس کے دجال کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کافر، کافرہ. اور اس قسم کی کئی سارے صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کی کہ مومنین اور مسلمان دجال کے ظہور پر اپنی حفاظت کر سکیں، اسے پہچان سکیں اور اس سے باز رہ سکیں، دور رہ سکیں. اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے فرمایا وَأَنَّ عِيسَى ابن مریم ينزل فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدْ. کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے طرف اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے طرف زندہ اٹھا لیا. اور وہ قیامت کے قریب، قیامت کی علامات اور اشرات نشانیوں میں سے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور وہ باب لد، احادیث میں اس جگہ کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ باب لد میں وہ ان کا نزول ہوگا، جو آج شام میں فلسطین میں جگہ ہے، وہاں پر ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے. اور اس میں بھی کئی سارے نصوص وارد ہوئے ہیں، جس میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے جو النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں فبینما ہوا كذلك اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین محرودتین واضعا کفیہ علی اجنحة ملکین اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. کہ دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے منارۃ البیضاء، جو سفید منارت ہے، جو دمشق شہر، جو سیریا کا راجدھانی ہے، دمشق شہر کے مشرقی حصے میں یہ منارۃ البیضاء آج بھی موجود ہے. وہاں پر نزول فرمائیں گے، اپنے ہاتھوں کو
دو فرشتوں کے پر رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. آپ کے بال جب آپ جھکائیں گے تو ان سے قطرے پانی کے ان سے قطرے گریں گے اور کوئی کافر ان کی خوشبو نہیں سنے گا الا کہ وہ مر جائے گا اور دجال کا وہ پیچھا کریں گے حتیٰ کہ باب لد پر دجال کو پا کر اسے قتل کریں گے. باب لد جو جیسا بتایا بیت المقدس فلسطین کے ایک گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اگلے مسئلے کے طرف آتے ہیں. یہ اہل حدیث سلف صالحین کے بنیادی عقیدے کے مسائل میں سے امتیازی مسائل میں سے وہ فرماتے ہیں والایمان قول وعمل یزید وینقص. اس بات پر ایمان لانا کہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل دونوں کا نام ہے. عمل ایمان کا حصہ ہے. عمل ایمان کا حصہ ہے. ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. اور اس میں بھی دو فرقے گمراہ ہوئے, خوارج کا فرقہ اور مرجیہ کا فرقہ. دونوں نے یہ کہا کہ ایمان ایک ہی ہے, وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. یا تو کامل مکمل ایمان ہے یا نہیں تو کچھ نہیں ہے. مرجیہ نے کہا کہ عمل ایمان کا حصہ ہی نہیں, عمل ایمان کا حصہ ہی نہیں, تو ایمان ان کے پاس نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. تمام لوگ ایمان میں برابر ہیں. تمام لوگ ایمان میں برابر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہو, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ کا ایمان ہو, اور امت مسلمہ کا فاسق سے فاجر شخص کا ایمان برابر ہے والعیاذ باللہ. یہ ہے مرجیہ کا عقیدہ. جو خوارج ہے انہوں نے بھی کہا ایمان ایک ہے, نہ وہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, مرتکب الکبیرہ ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے مثلا, تو وہ پورا ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو کر کافر بن گیا والعیاذ باللہ. اہل الحدیث اہل سنہ کا ایمان کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. اس میں وہ ایمان ہے جو اصل الایمان ہے, ایمان کی اصل ہے, بنیاد ہے, اور وہ ایمان ہے جو کامل ہے, جو کامل مکمل ہے. گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. گناہ کرنے سے کبیرہ گناہ بھی ہو ایمان گھٹتا ہے, مگر اصل ایمان باقی ہے. یہ بندہ مسلمان ہے مگر گنہگار مسلمان ہے. ناقص ایمان ہے اس کا ایمان کامل مکمل نہیں, اس کا ناقص ایمان ہے. اور جتنا ہی اعمال الصالح کرے گا, گناہوں سے دور رہے گا, اس کا ایمان بڑھتا ہے حتیٰ کہ یہ کامل ایمان مکمل ایمان کی طرف جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی کئی سارے احادیث ہیں, بلکہ آیات ہیں اس متعلق کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مومنین پر نازل جب کیا تو ان کے ایمان بڑھ گیا. ان کا ایمان قرآن کی آیات سن کر, قرآن کوئی تلاوت کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا, ان کی ایمان میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, کہ ہم نے قرآن نازل کر کے جن لوگوں نے ایمان لا لیا تھا, ان کے پاس ایمان موجود ہے, ان کے ایمان میں اضافہ کیا. ان کے ایمان میں جو نئی وحی نازل ہوئی, نئی صورت نازل, نئی آیات, اس کے ذریعے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. ایمان کو ایمان سے ہم نے اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, کہ اپنے ایمان جو ان کے پاس موجود ہے اس کو انہوں نے اور مزید ایمان میں اضافہ کیا. اسی طریقے سے احادیث میں بھی یہ بات وارد ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے, یعنی ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے.
اس میں ایک حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ہے جو صحیحین صحیح البخاری صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا خطبہ دیتے تھے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو آپ خواتین کے پاس جاتے تھے، خواتین کے پاس جا کر ان کو نصیحت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أريتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس جا کر کہتے تھے اے عورتوں صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب سے یہ دکھایا ہے کہ اکثر جہنم کے لوگ خواتین ہوں گی۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لعن تان کثرت سے کرتے ہو، لعن تان کثرت سے کرتے ہو، اور تکفرن العشیر، کہ تمہارا جو شوہر ہے جو تم پہ احسان کرتا ہے، جو حقوق واجبات تمہیں دیتا ہے، تم اس کو ایک ہی لمحے میں بھلا دیتے ہو۔ یہ خواتین میں یہ صفت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے کہ کوئی شوہر اس کے اوپر احسان کرے زندگی بھر، مگر ایک چیز اگر وہ اس کے مرضی کے مطابق نہیں، اس سے ناراض ہو جائے تو وہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں پایا، کبھی تم نے میرے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بعض منع کیا خواتین کو اور کہا کہ میں نے تم سے زیادہ ناقصات عقل و دین کسی کو نہیں دیکھا، جو عقل میں بھی کم ہے اور دین میں بھی کم ہے، یعنی ان کا ایمان میں کمزوری، یہ ایمان کی کم ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا ایمان بڑھتا ہے ویسی ہی ایمان گھٹتا ہے۔ خواتین نے پوچھا وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ، کہ ہمارے دین کی کمی اور عقل کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس شہادۃ المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها۔ اس کی عقل کی کمی کی یہ دلیل ہے کہ کیا ایک عورت کی شہادت آدھے مرد کے برابر نہیں؟ تو یعنی ایک مرد کے دو عورتوں کی شہادت کی برابر ہے؟ خواتین نے فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قرآن میں نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ اس کی عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ جہاں تک دین کا مسئلہ ہے تو کیا عورت جب اپنے حیض پر آتی ہے تو کیا نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ نماز اور روزہ حیض کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں؟ تو خواتین نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کا دین کا نقص ہے، اس کے ایمان دین کی کمی ہے کہ اس نے اتنے دن نماز اور روزہ اس نے نہیں ادا کیا۔ اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں کما جاء فی الخبر اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ومن ترک الصلاة فقد کفر وليس من الاعمال شيء ترکه کفر الا الصلاة من ترکها فهو کافر وقد احل اللہ قتلہ۔ کہتے ہیں جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ ایمان میں سب سے کامل ترین مومنین وہ ہیں جو سب سے بہترین ایمان میں وہ ہیں جو سب سے بہترین اپنے اخلاق میں ہیں، اخلاق میں ہے۔ یہ اخلاق مکملات ایمان میں سے ہے، ایمان کو کامل مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ رحم اللہ نے فرمایا اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ کوئی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں الا نماز کے جو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست حکومت جہاں پہ حدود قائم ہے اس کے قتل کی اجازت دی ہے۔ یہ جو مسئلہ امام احمد نے ذکر کیا نماز کا چھوڑنا کفر ہونے کا ہے، یہ ائمہ کے بیچ اختلاف کا مسئلہ ہے، ائمہ کے بیچ اختلاف کا مسئلہ ہے۔ امام احمد اور ان کے پیروکاروں کا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ وہ نماز کے چھوڑنے کو کفر قرار دیتے ہیں، جیسا کہ بعض احادیث میں ہوا ہے کہ بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، کہ ہمارے اور کافروں کے بیچ نماز کو چھوڑنا ہے، ہمارے اور کافروں کے بیچ نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو ان احادیث سے استدلال کر کے امام احمد
اور ان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے. مگر جو جمہور علماء ہے، جمہور ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی وغیرہ وغیرہ، ان کا یہ موقف ہے کہ نماز کو اگر کوئی جہود کے طور پہ، انکار کے طور پہ، کہ اس کو واجب نہیں سمجھ کر کہ اس کے وجوب ہونے کا وہ منکر ہے، واجب ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. مگر اگر سستی کی وجہ سے یہ جان کر کے وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی شہوت، اس کی ہوا، کمزور ایمان اس پہ غالب ہو کر یہ جانتا ہے کہ نماز واجب ہے اور نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، اس اعتراف کے بعد بھی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، مگر کفر دین اسلام سے خارج نہیں کرتا. یہ جمہور کا موقف ہے. اس میں انہوں نے یہ جو دلائل ہے جس میں آیا ہے کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے، انہوں نے اسی پر اس کو حمل کیا جیسا دیگر احادیث میں آیا ہے کچھ اعمال کے بارے میں کہ کفر ہے، اور ان احادیث میں سارے علماء نے اجماعی طور پر کہا کہ یہ کفر دون کفر، کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں جو دین اسلام سے خارج کرتا. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا وہ فسق ہے، فسق ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، اس کا قتل کرنا کفر ہے. تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جو کفر یہاں ذکر ہوا یہ کفر اصغر ہے، کفر اصغر ہے، کفر دون کفر، جو کفر اکبر نہیں جو دین اسلام سے خارج کرتا ہے. کوئی قتل کرتا ہے بلا شک وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مگر دین اسلام سے یہ عمل اس کو خارج نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے ان علماء نے ان احادیث کو بھی لیا ہے جس میں یہ آیا ہے کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے، کہ جو نماز کے وجوب پہ ایمان رکھتا ہے مگر اس کی شہوت، اس کی ہوا اس پہ غالب آئی اور سستی کی وجہ سے نماز چھوڑا اور یہ جانت کے کہ وہ گنہگار ہے تو یہ کفر اصغر ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر اس کو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا. اس کے بعد امام اور ان کے اور بھی ادلہ ہیں، اس میں سے ایک آیت جیسے ہم نے ذکر کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تابع ہے. شرک ہے وہ وحید گناہ جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. اس کے بعد امام احمد نے ایک نئے مسئلے کے طرف وہ آتے ہیں. اس کے بعد والا مسئلہ جو اہل حدیث اور اہل سنہ سلف صالحین کے امتیازی بنیادی مسائل میں سے ہیں، وہ صحابہ کا مسئلہ، کہ صحابہ پر کیسا ایمان لایا جائے، صحابہ کے متعلق کیا موقف اختیار کیا جائے. کہتے ہیں وخیر هذه الامه بعد نبیہ ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم یقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يختلفوا في ذلك. اس بات پر ایمان لانا کہ سب سے بہترین شخص مسلمانوں میں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر الصدیق ہے. ابو بکر الصدیق افضل ترین صحابی ابو بکر الصدیق ہے، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان بن عفان. ان تینوں کو اس ترتیب پر رکھنا، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، جیسا کہ صحابہ نے ان کو تقدیم کیا، جیسا نے صحابہ نے ان کی ترتیب کی. ان میں کوئی صحابی کا اس متعلق کوئی اختلاف نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، کہ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں صحابہ کے افضلیت کے بارے میں بات کرتے تھے کہ کون افضل ہے، تو ہم ابو بکر الصدیق کو افضل ترین صحابہ میں سے شمار کرتے تھے، افضل ترین صحابی، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان ابن عفان. ثم پھر امام احمد کہتے ہیں ثم بعد هؤلاء الثلاثه اصحاب الشورى الخمسه علی بن ابی طالب وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يسلو للخلافه وكلهم امام. ان تین کے بعد جو
اصحاب الشورى الخمسہ ہے، جو 5 شورا کے لوگ ہیں جنہیں شورا میں شریک کیا گیا تھا کہ ان میں سے خلیفہ کو چنا جائے، وہ ہے علی بن ابی طالب اور طلحہ اور زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص. ہر کوئی خلافت کا مستحق تھا، ہر کوئی ائمہ میں سے ہے، ہر کوئی ائمہ میں سے ہے. عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک شورا بنائی تھی، ایک مجلس شورا بنائی تھی، جن میں ان کا ذکر کیا کہ ان میں سے کسی خلیفہ کو چنا جائے، ان میں سے کسی خلیفہ کو چنا جائے. اور یہ اہل حدیث اہل السنہ کا موقف ہے کہ افضلیت میں جو خلفاء خلافت میں ترتیب ہے ویسی افضلیت کی ترتیب ہے، یعنی ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی، ابو بکر عمر اور پھر عثمان پھر علی. اہل سنت میں اہل الحدیث میں پہلے دور میں اوائل دور میں اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہوا کہ عثمان افضل ہے یا علی، عثمان افضل ہے یا علی. اور ان میں بعض اہل حدیث کے ائمہ نے علی کو فوقیت دی، مگر یہ جمہور کے خلاف موقف تھا. اور پھر بعد میں چل کے اس بات پہ اجماع استقرار ہوا کہ عثمان پھر علی، عثمان ابو بکر عمر پھر عثمان پھر علی، جیسا ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے. خلافت کے مطابق اہل السنہ میں کوئی اختلاف نہیں، خلافت کے متعلق کوئی اختلاف نہیں. صحابہ نے مل کر جمع ہو کر انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ چنا، پھر عمر کو خلیفہ چنا، پھر عثمان کو خلیفہ چنا، پھر علی کو خلیفہ چنا. جو اس بات میں اختلاف کرتا ہے وہ بدعتی ہے کیونکہ اس نے صحابہ پر تہمت لگائی. جو صحابہ نے اجماع اتفاق سے اس ترتیب سے یہ صحابہ کو چنا، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان و علی، ان پر تہمت لگائی کہ انہوں نے خیانت کی والعیاذ باللہ. مگر افضلیت کی جو بات ہے کہ ابو بکر اور عمر کے بعد کیا عثمان یا علی، اس میں ابتداء میں کچھ ائمہ نے علی کو فوقیت دی، مگر یہ جمہور کے خلاف. اور پھر اہل الحدیث اہل سنہ کا استقرار اجماع اس پہ ہو گیا کہ افضلیت میں صحابہ کی یہ 4 کی ترتیب ویسی ہی ہے جیسا خلافت کے متعلق ہے، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی. امام ابن الصلاح اپنی کتاب علوم الحدیث میں فرماتے ہیں افضلهم علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر ثم ان جمہور السلف على تقدیم عثمان على علی وتقدیم عثمان هو الذي استقرت علیہ مذاہب اصحاب الحدیث و اہل السنہ، کہ سب سے افضل ترین صحابہ ابو بکر ہے پھر عمر، اور جو جمہور ہے سلف صالحین کے انہوں نے عثمان کو علی پر فوقیت دی اور عثمان کو علی پر فوقیت دینا یہ اہل حدیث اہل سنہ کا اجماعی استقرار کا مذہب بنا. اب آگے چل کر اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ ابن عمر كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيْ وَأَصْحَابُهُ متوافرون ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت. کہ یہ حدیث جو امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، وہ کہتے ہیں اس میں ہماری دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم صحابہ یہ کہتے تھے، صحابہ کے بیچ صحابہ کی کثیر تعداد کی موجودگی میں کہتے تھے سب سے افضل ترین شخص ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان، اور پھر ہم خاموشی اختیار کرتے تھے. ثم من بعد اصحاب الشورى اہل بدر من المہاجرین ثم اہل البدر من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 اور شورا کے لوگ ملا کر یہ 10 مبشرین، یہ 4 ابو بکر عمر اور عثمان اور علی، اور جو شورا کے ذکر کیے گئے ملا کے یہ ہو گیا 10 المبشرین بالجنہ. 10 المبشرین بالجنہ. ان کے بعد سب سے افضل ترین صحابہ وہ ہے جو
مہاجرین ہیں ہجرت کر کے جو مکہ سے مدینہ آئے اور بدر میں جنہوں نے حصہ لیا، اہل بدر سب سے افضل ترین. اس کے بعد اہل بدر میں سے جو انصاری صحابہ ہیں، یعنی اہل بدر میں سے مہاجرین صحابہ، پھر اہل بدر میں سے انصاری صحابہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں علی قدر الحجہ والسباقہ اولا فاولا، یعنی افضلیت ہجرت کی بنیاد پر جس نے ہجرت کی وہ مہاجر انصاری سے افضل ہے، اور سابقہ جو اسلام میں سب سے پہلا اسلام لایا، اول سے اول لایا، وہ افضل ہے جو بعد میں اسلام لائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو مہاجرین انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لائے اوائل میں سے ہیں، اور جو ان کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا یا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ اے صحابہ تم میں سے جس نے فتح سے پہلے جس نے صدقہ خیرات کی اللہ کی راہ میں اور اس نے اللہ کی راہ میں لڑا، وہ بہتر ہے، وہ برابر نہیں ان کے جو فتح کے بعد صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیے اور اللہ کی راہ میں لڑے. جنہوں نے فتح سے پہلے کیا وہ بہتر ہے، اعظم ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور حسنہ کا وعدہ کیا ہے کہ سارے صحابہ جنت میں. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا، مگر ان میں تفاوت ہے درجات میں، ان کے تفاوت ہے درجات میں. فتح سے یہ مراد اس آیت میں فتح مکہ نہیں، جیسا کہ عام طور پہ فتح کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ فتح سے مراد ہے صلح حدیبیہ جو 6 سن ہجری میں ہوئی. فتح مکہ تو اس کے 2 سال بعد 8ویں سن ہجری میں ہوئی. صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح عظیم قرار دیا ہے، عظیم فتح. تو اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جو صحابہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ ان سے افضل ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کی راہ میں دیے اور لڑے. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابي له الصحبة على قدر ما صاحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرا. اس کے بعد سب سے افضل ترین وہ صدی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. یعنی یہ افضلیت میں یہ درجات کے بعد تمام دیگر صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بیچ وہ بھیجے گئے. اور صحابی کون ہے؟ امام احمد نے یہ بھی مسئلہ یہاں پہ بیان کیا کہ صحابی کا مطلب وہ نہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی صحبت حاصل کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں حضر میں ساتھ رہیں اور آپ کے ساتھ غزوات میں شریک رہیں اور لمبا آپ کے ساتھ اور صحبت حاصل کی. بلکہ صحابی اس کو شمار کیا جاتا ہے جس کی صحبت لمبی یا چھوٹی سے چھوٹی کم سے کم ہو، حتیٰ کہ اگر اس نے صرف ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو وہ صحابہ میں سے ہے. اگر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اس نے ایک نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو وہ صحابہ میں سے ہے. بلکہ برعکس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نظر ڈالی کہ وہ مثلا نابینے تھے، اندھے تھے، یہ صحابی جیسا کہ ابن مکتوم کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ نابینا تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی تو یہ ان کے صحابہ میں شمار کیا جاتے ہیں. کہتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت حاصل کی، چاہے پورا 1 سال یا 1 مہینہ یا 1 دن یا 1 گھنٹہ یا 1 مرتبہ ملاقات کی، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. وہ صحابہ میں سے
حتیٰ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بس ایک نظر ڈالی، چاہے ان سے کوئی حدیث کوئی بات سنی یا نہیں سنی، چاہے کوئی حدیث سنی یا نہیں، روایت کی یا نہیں کی، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب کے لیے صحبہ ثابت ہے، سب کے لیے صحبہ ثابت ہے۔ اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً أَفْضَلَ مِنَ الْقَلْبِ الَّذِي لَمْ يَرَوْهُ وَلَوْ قَالُوا بِجَمِيعِ وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ كَانَ هؤلاء الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَأَوْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ أَفْضَلَ لِصُحْبَتِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، اور سب سے کم اس میں جو ہے، سب سے کم صحابہ میں جو سب سے کم ہے افضلیت میں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نظر ڈال کے دیکھا، وہ تمام جو ان کے بعد والی نسل آئی تابعین کے، ان سے افضل ہے۔ تابعین میں بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء موجود، ان سے بھی افضل صحابی، کیونکہ یہ صحبت کی فضیلت میں کوئی مقارنہ نہیں کر سکتا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی نے ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تمام اس کے بعد آنے والے لوگ، اس کے بعد والی جو نسل ہے تابعین، ان سے افضل ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ تابعین اگر وہ ہیں جو ہر خیر کا عمل کریں، پھر بھی وہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، صحابی کے مرتبے تک ان کا پہنچنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، جو بخاری مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفقوا مثل احد ذهبا وما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صحابہ کے بعد آنے والا اگر احد پہاڑ، جو مدینہ شہر کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور اس کی کئی فضیلتیں آئی ہیں کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور احد سے ہم مسلمان محبت کرتے ہیں، احد مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ کے مطابق سونے کا وزن، اگر صحابہ کے بعد آنے والے کوئی شخص سونے کا وزن کے مطابق، احد پہاڑ کے مطابق اگر صدقہ خیرات کرے، تو صحابہ نے جو 2 ہاتھ بلکہ 1 مٹھی برابر جو صدقہ خیرات کیا اللہ کی راہ میں، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ صحابہ 1 مٹھی صدقہ خیرات جو کیے وہ افضل ہے ان کے بعد آنے والے جو احد پہاڑ کے سونے کے وزن کے مطابق بھی اگر وہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کریں۔ اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ اگلے مسئلے کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ۔ اہل حدیث، اہل سنہ، سلف صالحین کے اجماعی امتیازی مسائل میں سے یہ ہے کہ وہ ولاۃ الامر، جو مسلمان حکمران ہیں، جو حاکم ہیں، مسلمان حکمران ہیں، اس کی سمع اور طاعت کرنا، اس کی بات کو سننا اور اس کی طاعت کرنا، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، چاہے وہ نیک صالح ہو یا فاجر یا بد ہو، ان مسائل میں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اگر وہ خالق رب العالمین کی معصیت پر ہو۔ اگر خالق اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی پر ہو تو کسی مخلوق کی طاعت جو سو صحیح نہیں، کسی مخلوق کی طاعت صحیح نہیں۔ تو جب تک ولاۃ الامر، عمراء، حکمران اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہیں حکم دیتے، ان کی سننا، ان کی اس بات پر عمل کرنا، یہ اہل حدیث، اہل سنہ کے امتیازی عقیدے کے مسائل میں سے ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ اور امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا، عبادہ بن صامت
رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع واطع فی عسرک و یسرک و منشطتک و مکرک و اثرت علیک و ان اکلوا مالک و ضربوا ظہرک، کہ لوگوں حکمرانوں کی، مسلمان حکمرانوں کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ آسانی میں ہو یا مشکل میں ہو، اگرچہ وہ آسانی میں ہو مشکل میں ہوگا، تمہاری خوشی میں ہو یا تمہاری عدم رضامندی میں ہو، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ یہ حکمران تمہارا زبردستی مال بھی چھین لے، زبردستی تمہارا مال بھی چھین لے اور تمہاری پیٹھ پہ کوڑے بھی لگائیں زبردستی، تو بھی ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، تو بھی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ امام بخاری اور مسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصیہ فان امر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعة، کہ مسلمان پر یہ واجب ہے کہ حاکم وقت مسلمان حکمران کی سنیں اور اطاعت کریں، چاہے وہ بات اس کو پسند آئے یا ناپسند آئے، چاہے وہ بات پسند آئے ناپسند آئے، الا کہ اللہ کی معصیت کا وہ حکم دے، اللہ کے گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا حکم دے، تو اس میں کوئی نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر معصیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں، ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ امیر المومنین، کہ حکمران، مسلمان حکمران کے سننا طاعت کرنا، اگر وہ لوگوں کی خوشی رضامندی سے حاکم بنا، لوگ اس پر راضی ہوئے اور راضی ہو کر اجماع ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کو حاکم چنا، اس سے خوش ہوئے، ایسے حاکم کی اطاعت کرنا، اور ایسے حاکم کی جو جبر اور قہر لڑ کر خون بہا کر اگر وہ حاکم بن جاتا ہے تو بھی اس کی اطاعت کرنا، جب بھی وہ حاکم اگر ٹھہرایا جائے، چاہے وہ لوگوں نے خوشی سے اس کو حاکم چنا سمجھا ہے، بنایا ہے، یا لڑ کے زبردستی سے بھی وہ حاکم بن جائے، تو بھی اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے اہل حدیث کی امتیازی عقیدے کے مسائل میں سے، جس سے ہر شر سے حفاظت ہے، ہر فتنے سے اس میں حفاظت ہے۔ جو لوگ حکمران کے خلاف خروج کیے، بغاوت کیے اور ان کے خلاف نکلے، وہ ہر بلا اور ہر امتحان اور ہر فتنے میں ملوث ہوئے، نہ ان کی دنیا میں امن استقرار وغیرہ رہا، اور نہ ہی آخرت میں وہ ہر ملک برباد ہوئے، نہ لوگ سکون سے اطمینان سے نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ سکون اطمینان سے روزہ رکھتے ہیں، خوف کا عالم ہے، خوف فتنوں کا وہ عالم ہے، دن رات قتل، خون، غارت، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ جتنے ملک ہیں آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ لوگوں نے خروج کیا حاکم وقت کے خلاف، وہ نکلے، بغاوت کیے، فتنے ہی فتنے ہیں، تاریکیاں ہیں، مگر یہ جو منہج ہے سلف صالحین کا اور نصوص میں جو یہ مسئلہ ثابت ہے، اسی کے ذریعے دین اور دنیا کی حفاظت ہے۔ اگر حکمران کوئی کسی پہ ظلم بھی کرے، اس کی زبردستی اس کی جائیداد مال بھی لے، اس کو ظلم کے مطابق عذاب بھی دے، سزا بھی دے، کوڑے بھی لگائے، پھر بھی اس کی بات سننا، اس کو اس کا حق دینا اور اپنا حق اللہ رب العالمین سے لینا، اس کو اس کا حق دینا اللہ رب العالمین سے لینا، اسی میں فتن سے حفاظت ہے، اور دنیا کے مسائل اور آخرت کے مسائل کی حفاظت ہے۔ فتنے فساد سے دور رہنے کا یہ سب سے عظیم سبب ہے۔ سلف صالحین سے مروی ہے کہ ایک رات بنا حاکم کے جس میں
خروج کر کے بغاوت کر کے فتنے فساد کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک رات یہ گزارنا یہ اس سے کٹھن اور مشکل شر پسند ہے کہ کوئی کئی سال لگا دے کوئی فاجر حاکم کی اطاعت میں. فاجر حاکم کی اطاعت کرنا ایسے باتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں، یہ خیر ہے کہ ایک رات حاکم کے خلاف یا حاکم کے بغیر رہنا، حاکم کے بغیر رہنا. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں والغزو ماد مع الامام الى یوم القیامہ البر والفاجر لا یترک. اگر حاکم وقت اگر حکم کریں جنگ کا حکم کریں مسلمان حکمرانوں میں سے، مسلمان حکومتوں میں سے، تو اس کے ساتھ شریک ہونا، چاہے یہ حاکم صالح نیک ہو یا فاجر بد ہو، چاہے نیک ہو یا صالح ہو، اس کا ساتھ دینا، اس کی بات پر لبیک کہنا اور اس کی بات کی اطاعت کرنا. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں وقسمۃ الفی واقامۃ الحدود الی الائمہ ماض لیس لاحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم. اور جو جنگوں میں جو مال غنائم فی وغیرہ حاصل ہوتی ہے ان کا تقسیم کرنا یہ حکمرانوں کا حق ہے، یہ ان کا حکمرانوں کا حق ہے. اسی طریقے سے حدود کا قائم کرنا، اسلام میں جو حدود آئے ہیں، سزائیں آئے ہیں کہ چوری پر ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے پر کوڑے لگانا، شادی شدہ ہے تو رجم کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنے حدود آئے یہ صرف ائمہ حکمرانوں کا حق ہے، صرف مسلمان حکمران کا حق ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے، کوئی اور ان کو نافذ نہیں کر سکتا اور یہ اس میں کسی ان کا مشارک نہیں بن سکتا. یہ خالص حکمرانوں کا حق ہے، کوئی اس میں ان کے ساتھ نزاع یا مشارک نہیں بن سکتا. اور خوارج جو اس باب میں منحرف ہوئے، سب سے بڑا فرقہ جو سم و طاعہ اور ولاۃ الامر حکمرانوں کے حقوق کے بارے میں ان کی بات سننا اطاعت کرنے کے بارے میں منحرف ہے، وہ خوارج کا فرقہ ہے. خوارج کا فرقہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا ظہور ہوا، انہوں نے خروج کی، بغاوت کی. ان عظیم صحابہ، تیسرے سب سے افضل ترین صحابی عثمان بن عفان، پھر چوتھے علی بن ابی طالب، ان کو انہوں نے دین اسلام سے خارج قرار دیا، بلکہ ان کا قتل کیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا عبد الرحمن بن ملجم جیسا خارجی نے، اور دیگر صحابہ سے وہ لڑے. یہ لوگ اسی باب میں منحرف ہوئے، ائمہ اور عمراء کے خلاف خروج ان کے خلاف بغاوت کر کے. ان کا باب جو ہے وہ ہے ذوالخویسرہ تمیمی، جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا ہے، جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں جو غنائم وہ جیتے تھے وہ تو اس کی تقسیم کر رہے تھے، تو ذوالخویسرہ آیا جو تمیمی بنو تمیم میں سے تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ اعدل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ عدل کرو، انصاف کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل نہیں کروں تو کون عدل کرے گا، میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا. قد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، تم برباد ہو جاؤ اگر میں عدل اور انصاف نہ کروں. تو عمر بن الخطاب موجود تھے، آپ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ منافق کی گردن اڑا دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، کہ چھوڑ دو اسے چھوڑ دو. نبی کریم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا قتل کرتے ہیں، اسے چھوڑ دو. مگر اس کی نسل میں سے، ذوالخویسرہ سے یہ نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے، یہ خوارج کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. ایسے لوگ آئیں گے جو عبادت میں ظاہری طور پہ بڑے عباد میں سے ہوں گے، ایسی نماز پڑھیں گے تو کہ تم
صحابہ اپنی نماز کو ان کے سامنے کم پاؤ گے، ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے کم پاؤ گے ظاہری عبادات میں، مگر وہ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. قرآن کو پڑھیں گے، اس میں ان کا کوئی سمجھ اور فہم سلف صالحین کا، صحابہ کا نہیں. قرآن کی تلاوت کریں گے، حلق سے وہ نہیں اترے گی. وہ دین سے اسی طریقے سے نکلیں گے جیسا ایک تیز تیر اپنی شکاری سے پار کر کے نکل جاتا ہے. اور یہ خوارج ہر دور میں رہے، ہر دور میں سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں میں، امت میں یہی انہوں نے پھیلایا، اور آج بھی یہ موجود ہے، آج بھی یہ موجود ہے، جب تک رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور مختلف ان کے شکلیں ہیں آج، مختلف ان کے گروہ، ان کے احزاب ہیں آج، چاہے القاعدہ کا گروہ ہو یا داعش آئسس کا گروہ ہو یا دیگر جماعتیں منحرف جنہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، ان کو کافر قرار دیا، حکمران اور مسلمان ان کے تابع، ان کا ناجائز ناحق خون بہایا، فتنے فساد دنیا بھر میں انہوں نے برپا کیے. یہ ہے وہ خوارج جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید سے شدید وعید اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو منع کیا. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ مَعَ دَفْعِهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ بِرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. اور زکوٰۃ کو حاکم کو دینا، مسلمان ملکوں میں زکوٰۃ کی مصولیت حاکم، حکمرانوں نے زکوٰۃ کے ادارے بنائے ہیں، زکوٰۃ کے وزارات بنائے ہیں، وہ حاکم کو دینا یہ جائز مقبول ہے. جو اس نے زکوٰۃ اس کو دیا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ذمہ داری ادا کر دی، چاہے یہ حاکم نیک صالح ہو یا فاجر گنہگار ہو. اس کے بعد وصلاۃ الجمعہ خلفہ وخلف من واللہ جائزہ باقیہ تامہ رکعتین من عادہما فہو مبتدع تارک للآثار مخالف للسنہ. اور جمعے کی نماز ان کے پیچھے پڑھنا. جمعے کی نماز پچھلے دور میں حکمران جمعے کی امامت وہی کرتے تھے، جمعے کی نماز جوامع میں بڑے مساجد میں حکمران عمرا ہی کرتے تھے. ان کے پیچھے جمعے کی نماز کو پڑھنا، یا ان کے نمائندہ جنہوں نے ان کو نمائندہ بنایا، ان کے نماز جمعے کی، ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا مکمل 2 رکعتیں. جس نے اس نماز کو دہرایا وہ مبتدع بدعتی ہے جس نے احادیث کی کو چھوڑا اور سنت کی مخالفت کی. اہل بدعت پچھلے دور میں حکمرانوں کے پیچھے پوری مکمل 2 نماز نہیں پڑھتے تھے، آخر میں آتے تھے تاکہ مکمل نماز نہ پڑھے، یا نماز کو دہراتے تھے، نماز کو جا کر دہراتے تھے. اس طرف امام احمد نے اشارہ کیا کہ جو شخص نماز حاکم چاہے نیک صالح ہو یا فاجر ہو اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ بدعتی ہے جو احادیث کی جس نے مخالفت کی، سنت کو اس نے چھوڑا. اور اس باب میں بھی یہاں بر صغیر میں کئی سارے لوگ اور گروہوں نے خوارج کی پیروی کی، پرانے خوارج کی، اور اس قسم کے مسائل بیان کیے کہ جب تک خلیفہ مقرر نہیں کیا جاتا، کوئی خلیفہ پورے امت کا ایک خلیفہ متعین نہیں ہوتا، تو جمعے کی نماز بھی فرض واجب نہیں. ایسے بھی عقلانی قسم کے لوگ اس وطن میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس قسم کے گمراہ انہوں نے خوارج کی، پرانے خوارج کے راستے پہ چل کر اس قسم کے دعوے کیے. اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں لیس لهم من فضل الجمعہ شیء اذا لم يرى الصلاة خلف الائمہ من كانوا برهم وفاجرهم فسنة ان يصلي معهم ركعتين وتدين بانها تامة لا يكن في صدرك من ذلك الشيء. کہ اگر جو حاکم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا قائل نہیں، اگرچہ وہ نیک صالح ہو یا فاجر بد ہو، تو اس کو جمعے کی کوئی فضیلت نہیں، ان کے ساتھ مکمل 2 رکعتیں پڑھنا اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ نماز مقبول ہے، وہ نماز قبول ہو گئی ہے، اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک نہ رہنا. اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانُوا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ
وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإذا مات الخارج علیہ مات میتة جاہلیہ. اور جو شخص کسی مسلمان حاکم پر خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے جس پہ مسلمان جمع ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ حاکم ان کی رضامندی سے حاکم بنا یا غلبہ قہر لڑ جھگڑ کر حاکم بنا، مگر لوگ اسے اپنا حاکم تسلیم کریں، جو اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، خروج کرتا ہے، اس نے امت میں تفرقہ ڈالی، امت میں اس نے اختلاف انتشار کا یہ سبب بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس نے مخالفت کی. اگر اس حالت میں وہ بنتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اس حالت میں مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ من خلع یدن من طاعہ لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اطاعت امام، اطاعت حاکم، مسلمانوں کے حاکم کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا، اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی. جو مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ حاکم ہے، وہ جو حاکم ہے اس کی بیعت نہیں کرتا، سم و اطاعت نہیں کرتا، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس کے بعد امام احمد نے فرمایا ولا يحل قتال السلطان ولا خروج علیہ لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غیر السنہ والطریق. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان حاکم کے خلاف جنگ لڑیں، اس کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں. جو کرتا ہے وہ بدعتی ہے، جو اہل السنہ اہل الحدیث کے راستے سے منحرف اور گمراہ ہے. وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. اور جو گنڈے ڈاکو ہیں اور جو خوارج ہے ان کے خلاف لڑنا مسلمان حاکم کے لیے، مسلمان حکومت کے لیے وہ جائز ہے، جیسا کہ صحابہ نے، علی بن ابی طالب نے ان خوارج کے خلاف جنگ کی تھی. علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ان خوارج کے خلاف جنگ کی اور کثیر تعداد میں ان کو واپس سنت اور حدیث کی طرف لوٹایا، اور جو باقی رہے علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی تھی. تو ان کے ساتھ جنگ کرنا مسلمان حاکم حکومت کے لیے جائز ہے، خاصتاً اگر وہ کسی مسلمان کی جان اور مال پہ حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہ خوارج کی صفت ہے، تکفیر کر کے مسلمان کو کافر قرار دے کے ان کی جان خون کو حلال قرار دیتے ہیں، ان کی مال کو حلال قرار دیتے ہیں. مسلمان کی اپنی دفاع کرنا، حکومت کو مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ جائز ہے ہر طریقے سے. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبُهُمْ وَلَا يَتَّبِعْ آثَارَهُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْإِمَامِ أَوْ وُلَاةَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ. اگر کوئی خارجی، کوئی مسلمان کے جان اور مال پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی دفاع کرنا اس کے لیے جائز ہے. اگر یہ خارجی بھاگ جاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے تو اس کا پیچھا نہ کرے. یہ صرف حکمرانوں کا حق ہے کہ پیچھا کریں، یعنی جتنی اس کی طاقت قدرت ہو اس تک وہ دفاع کریں. ان پر حد قائم کرنا یا ان کا پیچھا کرنا وغیرہ یہ سب حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکمران کا حق ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں وَيَنْوِي بِجُهْدِ أَلَّا يَقْتُلْ أَحَدًا فَإِذَا مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ فِي دَفْعِ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَعْرَكَةٍ فَعَبَدَهُ اللَّهُ الْمَقْتُولُ وَإِنْ قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتُ لَهُ الشَّهَادَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ. اور اپنی دفاع کرتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ وہ کسی کا زبردستی عمدن قتل نہ کریں، اپنی جان اور مال کو بچائے، کسی کا زبردستی یہ نیت نہ رکھے کہ اس کا قتل کرے. اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پناہ دے دی. اور اگر یہ شخص جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اعتداء کی جا رہی، وہ خود مر جائے تو اس کے لیے شہادت کی امید کی جائے گی، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے. وجمیع الآثار فی ھذا انما امر بقتالہ ولم یؤمر بقتلہ ولا اتباعہ ولا یجہز علیہ ان سرہ او کان جریحا.
اور جتنے بھی احادیث اس باب میں آئے اس میں قتال کا لفظ آیا ہے کہ دفاع کرنا، لڑنا، یہ نہیں کہ قتل کرنا، یہ نہیں کہ قتل کرنا، نہ اس کی پیروی، اس کے پیچھے بھاگنا اس پہ حد قائم کرنے کے لیے، تو اگر وہ بھاگے تو اس کو چھوڑ دینا یہ حکومت کا کام ہے. وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ وَاللَّهُ فَيَحْكُمْ فِيهِ. اور اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو خود اپنی طرف سے اس پہ حد نہیں قائم کرنا. اگر اسے پکڑ لیں، گرفتار کر کے، خود اپنی طرف سے اس پہ سزا نافذ نہیں کرنا، بلکہ جو ولاۃ الامر ہے، حکمران ہیں، ان کی طرف اس کا فیصلہ اٹھا دینا اور وہ لوگ اس کے متعلق حکم نافذ کریں گے. یہ سب مسائل امام احمد نے خوارج کے مسئلے میں تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ مختلف فتن خوارج امت مسلمہ میں نافذ کرتے ہیں. جتنے ملکوں میں خوارج کا ظہور ہوا، سر اٹھایا، سارے ملکوں میں انہوں نے اس قسم کے حرکتیں کی. لوگوں کے جان محفوظ نہیں رہے، لوگوں کے مال محفوظ نہیں رہے، اور فتن فساد کا ماحول ہوا. یہ سب مسائل امام احمد نے خوارج جو اس دور میں جس ماحول جیسا پیدا کر دیے تھے انہوں نے تفصیل سے ذکر کی. اور یہ آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے. جہاں جہاں خوارج کا ظہور ہوا وہاں پر آپ کو یہ تمام فتنے، مسائل، آزمائشیں آپ کو ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے. اس کے بعد امام احمد اس مسئلے کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ نَرْجُو لِلصَّالِحِ. کہ ہم کسی بھی جو مسلمان ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، مسلمان ہے، اس پر ہم جنت یا جہنم کی تعیین کے ساتھ شہادت نہیں دیتے کہ فلان جنتی ہے یا فلان جہنمی ہے، بلکہ ہم جو صالح ہے، جو نیک صالح اعمال کر کے فوت ہوا ہے، اس کے لیے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں. اور جو بد گنہگار تھا اس کے لیے ہم ڈرتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈرتے ہیں. وَنَخَافُ عَلَيْهِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءَ الْمُذْنِبَ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ. ہم جو بد تھا، سیئات کرتا تھا، اس کے لیے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کی تعین کر کے یہ کہیں کہ وہ یقینی طور پہ جنت میں ہیں یا جہنم میں. یہ غیبیات میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. امام بخاری اور مسلم نے ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ یہ حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہا وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلہا. کہ تم میں سے کوئی اپنی زندگی بھر جنت کے اعمال کرتا ہے، یعنی اہل الجنہ جو نیک صالح اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس اور اس کی وفات کے بیچ صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، مگر ایسا عمل کر بیٹھتا ہے اس آخری لمحے پر جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور بعض تم میں سے ایسا ہے جو زندگی بھر جہنم کے اعمال یعنی سیئات، معاصی، گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس اور اس کے موت کے بیچ ایک بالش کا فاصلہ ہوتا، اور ایسا عمل آخری لمحے میں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اس اور اس کے بیچ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ جو لوگ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، چاہے اردو میں ہو یا دیگر زبانیں میں ہو، وہ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں جو سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ اس اور جنت کے بیچ کہ کوئی شخص جنت کا عمل کرتا ہے زندگی بھر نیک صالح اعمال، حتیٰ کہ اس اور جنت کے بیچ صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، پھر وہ جہنم کا کام کر کے جہنم میں داخل ہوتا ہے. یہ نہیں، بلکہ اس اور اس کے وفات کے بیچ کیونکہ یہ جو اعمال کر رہا تھا یہ ظاہری طور پر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ جنت کے اعمال نیک صالح، مگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں خرابی تھی. یہ حقیقت میں یہ جہنم کے لوگوں کا ہی کام تھا، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی
وہ ایسا کام کیا جس سے اس کی یہ مخفی چیز، چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے، اور وہ جہنم میں داخل ہوا. تو اس اور اس کے وفات کے بیچ یہی صحیح مفہوم ہے اس حدیث کا. اس کے بعد امام احمد مرتکب الکبیرہ کے بارے میں اہل حدیث، اہل سنہ، سلف صالحین کا امتیازی اجماعی عقیدہ ذکر کرتے ہیں کہ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ النَّارُ تَائِبًا غَيْرُ مُصَرٍّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. جو اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے یعنی وفات پاتا ہے، گنہگار تھا، ایسا گناہ جس کے بارے میں قرآن سنت میں عذاب ثابت ہے، جہنم کا عذاب اس کے لیے ثابت ہے، یعنی وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ گناہ دو قسم کے ہیں، کبائر اور صغائر، بڑے اور چھوٹے گناہ. بڑے اور چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہوں کی کوئی تحدید نہیں آئی شریعت میں، مگر بڑے گناہوں کی آئی تو بڑے کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ صغیرہ ہے. بڑے کی کیا تحدید آئی؟ علماء نے اس کے کئی سارے شروط ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہو. کئی سارے نصوص میں قرآن سنت میں ہمیں فلان گناہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت بھیجی ہے. یہ دلیل ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. یا کسی گناہ کے بارے میں خاص سزا کا ذکر ہوا ہے جہنم میں، یعنی ہر گناہ جہنم کا حقدار ہے، مگر کچھ گناہوں کے بارے میں خاص سزا آئی ہے کہ اس کو جہنم میں اس طریقے سے سزا دی جائے گی، تو یہ کبیرہ گناہ ہونے کی دلیل ہے. ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ صغائر ہے. تو امام احمد کہتے ہیں جو گناہ جو کبیرہ ہے، جو شخص کرتا ہے مگر اس پر مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، نیک حقیقی توبہ وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یہ اہل حدیث اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ جو توبہ کیا، سچی توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو جو اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے جو اس سے توبہ استغفار طلب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، صحیحین میں ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. جو شخص توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد امام احمد نے فرمایا وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ ذَلِكَ الذَّنبِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ كما جاء فی الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا مسلمان ریاست میں، مسلمان حکومت میں، اور اس پہ اس کا حد، اس کی سزا قائم ہوئی، تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے. اس گناہ سے اس کی وہ کفارہ ہے، جیسا کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے. اور یہ حدیث، ان احادیث میں سے یہ حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں پر زنا کی حد قائم کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی کہ وہ توبہ اگر ساری لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو کافی ہوگی. یعنی اس نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں دے دیا کہ اس پہ حد قائم کیا جائے، اس کو رجم کیا گیا، اور یہ اس سے بڑا اس کے لیے کفارہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو جو شخص توبہ کرتا ہے سچی، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جس پہ حد قائم ہوتی ہے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے. وَمَنْ لَقِيَ مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي اسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. جو شخص گناہ پر مرتا ہے یعنی توبہ کرے بغیر، جو شخص گناہ پر مرتا ہے توبہ کرے بغیر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اس گناہ کے مطابق جہنم میں عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سرے سے اس کو معاف کر کے جنت میں
داخل کر دے. تو یہ ہے اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ. کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں، جو شخص گناہ کرتا ہے مگر سچی توبہ کرتا ہے، اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. جس پہ حد قائم ہوتی ہے اس کا کفارہ ہے وہ گناہ کا. جو مرتا ہے اس حالت میں توبہ کرے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو سرے سے معاف کر دے اور چاہے تو اس قدر گناہ کے مطابق اس کو سزا دے. اس کے بعد امام کہتے ہیں وَمَن لَقِيَهُ مِن كَافِرٍ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. اگر کوئی شخص کفر کے حالت میں، شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، کفر شرک پر وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا، اس کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا. شرک اور کفر کی کبھی کوئی مغفرت نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اس کی مغفرت کر دے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی حدیث میں فرمایا، جیسا کہ صحیحین بخاری و مسلم میں ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کبھی نہ کبھی اگر گنہگار بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی دے، پھر بھی وہ آخر اس کا مسیر جنت ہوگا توحید کی نعمت و برکت کی وجہ سے. اور جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا، شرک پر مرا، اس سے توبہ نہیں کی، وہ ہمیشہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں والرجم حق علی من زنا وقد احسن اذا اعترف او قامت علیہ بینہ وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد رجمت الائمہ الراشدون. کہ رجم کی حد قائم کرنا زانی پر جو شادی شدہ ہے وہ حق ہے عمراء مسلمان حکمرانوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد اپنی زندگی میں رجم کی قائم کی، اور ائمہ خلفاء الراشدین نے بھی اس حد کو قائم کیا. یہ مسئلہ امام احمد نے کیوں ذکر کیا؟ عقیدے کے باب میں بظاہر تو یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں، مگر اس لیے ذکر کیا کیونکہ رجم کی جو حکم ہے وہ احادیث میں اس کا ورود ہوا ہے. قرآن میں نازل ہو کر اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، مگر اس کا حکم باقی رہا. احادیث سے اس کا حکم ثابت ہے. تو بعض لوگوں نے، معتزلہ جہمیہ وغیرہ نے، جو عقلانی ہے، اہل کلام میں سے ہے، جن کی عقیدے کی مبدا عقل پر ہے، انہوں نے اس حکم کا انکار کیا کہ یہ صرف احادیث سے ثابت ہے. یہ بھی اہل حدیث اہل سنہ کے امتیازی عقیدے کے مسائل میں سے ہے کہ احادیث سے احکام کا ثابت ہونا، چاہے وہ احادیث متواتر ہو یا احاد ہو. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں وَمَن تَقَصَ أَحْدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ أَبْغَضَهُ بِحَدَثٍ مِّنْهُ أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِيَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَيَكُونْ قَلْبَهُ لَهُمْ سَلِيمًا. صحابہ کے بارے میں پھر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کسی بھی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کی یا ان سے بغض رکھا، ان کی تنقیص کی یا ان کی برائی کا بیان کیا، وہ مبتدع ہے، وہ بدعتی ہے. حتیٰ کہ وہ ان ساروں پر تردی رحمت کی دعا نہ کرے، رحمہ اللہ رضی اللہ عنہم، اور اس کا دل ان کے متعلق بالکل صاف رہے. تمام صحابہ کے متعلق اس کا دل بالکل صاف رہے، تبھی وہ اہل حدیث اہل سنہ کے منہج میں پر شمار کیا جائے گا. اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں وَالنِّفَاقُ هُوَ الْكُفْرُ أَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَيَعْبُدْ غَيْرَهُ وَيُظْهِرَ الْإِسْلَامَ فِي الْعَلَانِيَةِ مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری نقطوں کے طرف آتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں نفاق اکبر کی تعریف کرتے ہوئے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر. نفاق اکبر جو دین اسلام پر جس کا قیامی نہیں وہ کافر ہے. نفاق اصغر وہ ہے جو
جس کے پاس اصل ایمان ہے مگر اس نے منافقین کی تشبہ کی صفات میں، ان کی عادات میں، مگر وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ نفاق اکبر کہتے ہیں وہ ہے وہ جو کفر ہے۔ نفاق اکبر کفر ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کفر کرے، اللہ تعالیٰ سے کفر کرے اور غیر اللہ کی عبادت کرے، یا صرف اسلام کا ظاہری طور پر دعویٰ کرے جیسا کہ، اور باطنی طور پر ایمان نہ رکھیں جیسا کہ منافقین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ پھر جو نفاق اصغر ہے یا کفر عملی ہے، کفر اصغر ہے، اس کا بیان کرتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فہو منافق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اس میں فرمایا کہ تین شخص جن میں یا تین صفات جو کسی میں پائی جائے وہ منافق ہے۔ تین صفات ایسی ہیں جو کسی میں ان میں سے کوئی صفت پائی جائے وہ منافق ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین علامات، تین صفتیں ہیں۔ کون سی؟ کہ اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اگر وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور اگر کسی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تین منافقین کی صفات علامات میں سے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں ھذا علی التغلیظ، ھذا علی التغلیظ نرویھا کما جاءت ولا نفسرھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری صفاتوں سے ڈرانے کے لیے تغلیظ کے باب سے انہوں نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ نہیں کہ نفاق اعتقادی ہے، یہ نفاق اکبر ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہو گیا والعیاذ باللہ، نہ کہ جو خیانت کرتا ہے، نہ کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ یہاں پہ نفاق اعتقادی عقیدے میں نفاق یا نفاق اکبر یا کفر اکبر ہے، بلکہ یہ نفاق اصغر ہے۔ نفاق اصغر، کفر دون کفر، کفر اصغر ہے یا کفر عملی ہے۔ یہ شخص نے منافقین کی تشبہ کی، اس میں شباہت ہے منافقین کی، کہ اس صفات کی وجہ سے منافقین کے ساتھ تشبہ کی گئی، یہ نہیں کہ اس کو دین اسلام سے خارج کیا گیا۔ وہ مسلمان ہے، ناقص الایمان ہے، ناقص الایمان ہے، اس نے ان صفات کے ذریعے منافقین کی اس نے مشابہت کی۔ اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں وَقَوْلُ لَا تَرْجُعُوا بَعْدِ كُفَّارًا ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابِ بَعْضٍ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث صحیح مسلم میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کفار، کافر نہ بن جاؤ، کافر گمراہ نہ بن جاؤ کہ ایک دوسرے کا قتل کرو، ایک دوسرے کا قتل کرو۔ یہاں بھی جو کفر آیا ہے وہ کفر اصغر ہے، کفر اصغر، کفر عملی اعتقادی کفر نہیں، کفر اکبر نہیں۔ کوئی اگر قتل کرتا ہے مسلمان کا بلا شک وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مگر وہ کافر نہیں، مسلمان ہے جس کے پاس ایمان کی اصل ہے مگر وہ ناقص الایمان ہے۔ ومثل اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ اگر دو مسلمان آپس میں اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہو جائے تو قتل کرنے والا مرنے والا دونوں جہنم میں ہیں، دونوں جہنم میں ہیں۔ اس میں بھی اس بات کا یہ حدیث میں بیان ہے کہ یہ کفر عملی ہے، کفر عملی ہے کہ وہ جہنم میں اس عمل کی وجہ سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے گا، چاہے تو سرے سے مغفرت کر دے گا۔ ومثل سباب المسلم فسوق وقتال کفر، اور اس حدیث کی طرح جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا صحیحین میں ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ کفر یعنی کفر اصغر، کفر اصغر، کفر عملی۔ ومثل من قال لأخيه یا کافر فقد باء بها احدهما، اور اس حدیث کی طرح جو صحیحین میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کہتا ہے اے کافر، تو وہ دونوں میں سے کسی پر لوٹا، اگر وہ حق ہے تو اس پر، یا نہیں تو جس کہنے والے پر لوٹا۔
یہ بھی کفر عملی ہے, کفر اصغر, یہ نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوا. ومثل کفر باللہ تبرؤ من نسب وان دق ونحو هذا الحديث ممن قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بحق منها. کہ یہ تمام احادیث جن میں اس مسائل آئے ہیں یہ ہم فہم سلف, فہم صحابہ کے مطابق سمجھتے ہیں. اس میں کفر یا کفر اصغر, کفر عملی, کفر دون کفر کے معنی میں ہم جیسا صحابہ نے اس میں سمجھا ویسا سمجھتے ہیں. اس کو کفر اعتقادی, کفر اکبر کے ذریعے ان گناہ کرنے والے مسلمانوں کو کافر نہیں ٹھہراتے. اور یہ بعض مسائل سے امام احمد نے اس رسالے کے خاتمہ تک آپ پہنچے. ہم اس دورے میں اسی پر اختتام کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو یہ حدیثیں اس باب میں ذکر کی ہے جس میں کفر کی دونوں قسمیں اور نفاق کی دونوں قسمیں, نفاق اکبر, کفر اعتقادی, نفاق اعتقادی, اور جو دوسری قسم ہے نفاق اصغر یا کفر اصغر, کفر دون کفر, کفر عملی, نفاق عملی کا بیان ہوا ہے. یہ اہم مسائل میں سے ہے جس کے ذریعے خوارج اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقے ان نصوص کو صحابہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کے بجائے انہوں نے ظاہر پر یہ نصوص کو حمل کیا اور مسلمانوں کو جو یہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں کافر قرار دیا اور ان سے ان کی ایمان کی نفی کی, ان کا خون, ان کا جان, ان کی مال کو حلال قرار دیا. سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ منہج ہے, مسلک ہے کہ ان نصوص میں جو کفر کا بیان ہوا ہے وہ کفر عملی ہے, کفر اصغر ہے, کفر دون کفر ہے. یہ کبائر گناہوں میں سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر یہ ایمان کی نفی اس سے ثابت نہیں ہوتی. مسلمان آدمی رہتا ہے اسلام پر, ناقص الایمان اس کی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے, مگر وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا. آج بھی ہم اپنے معاشرے میں کئی لوگوں سے سنتے ہیں اس قسم کے نصوص لے کر وہ اشکال میں پڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کفر کے ذکر کیا ہے ان احادیث میں, بعض اس کو اپنے ظاہر پر سمجھتے ہیں یا اپنی عقل سے, اپنی چاہت سے مختلف گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں. سلف صالحین صحابہ کے فہم کے مطابق ہی نصوص کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, یہی اہل حدیث اہل السنہ کا منہج اور مسلک ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہے, جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. کہتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان کما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. کہ جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے, دونوں موجود ہیں, دونوں موجود ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سارے احادیث میں وارد ہیں. ان میں سے ایک حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے ایک قصر, ایک محل کو جنت میں دیکھا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الکوثر. کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو میں ایک ندی سے گزرا اور اس میں خاص قسم کے در جواہر وغیرہ موجود تھے. تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا یہ کوثر ہے, یہ کوثر, یہ وہ جنت کی ندی ہے جو جا کر حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں گرتی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اکثر جو جنتی ہیں
وہ فلان ہے، یا میں نے جہنم میں دیکھا تو دیکھا کہ اکثر اس کے لوگ فلان و فلان ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلیہ الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلیہ النساء، کہ میں نے جنت میں دیکھا تو میں نے ان کے اکثر لوگوں کو فقیر پایا، فقراء غریبوں کو پایا، اور میں نے جہنم میں دیکھا تو اکثر لوگوں کو عورتوں کو پایا، نساء کو پایا۔ امام احمد فرماتے فمن زعم انہما لم تخلق فہو مکذب بالقرآن واحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احسبہ یؤمن بالجنۃ والنار، تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور جہنم پیدا نہیں کر دیے گئے، مخلوق موجود نہیں، تو وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو وہ جھٹلاتا ہے، یہ شخص جنت و جہنم پر ایمان نہیں لاتا، یہ شخص جنت و جہنم پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جنت کے بارے میں کہ اعدت للمتقین اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے متقین کے لیے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے پیدا کیا، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو لوگ قیامت کے دن سے پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے سعیر جہنم کو ہم نے پیدا کیا۔ اور یہ مسئلہ امام احمد نے اس لیے ذکر کیا کہ معتزلہ اور گمراہ عقلانی فرقے جنہوں نے کلام اور اپنی عقل پر عقیدے کی بنیاد رکھی، انہوں نے یہ مسائل کا انکار کیا کہ جنت و جہنم کا پیدا ہو جانا اور موجود ہونے میں کوئی فائدہ نہیں، کہ ابھی قیامت سے پہلے جنت و جہنم کا موجود رہنے میں کیا فائدہ ہے۔ اس طریقے کے عقل کا گھوڑا چلا کے اپنی عقل کو اس مسائل میں داخل کر کے انہوں نے جنت و جہنم آیات اور احادیث کا انکار کیا، جس میں صریح طور پر آپ نے سنا کہ جنت اور جہنم موجود ہیں۔ اہل حدیث سلف صالحین کے مسلک منہج پر جو چلتا ہے اس کا یہ شیوا ہے کہ ان احادیث پر ایمان لاتے ہیں، ان آیات اور احادیث پر ایمان لاتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْإِسْتِغْفَارُ وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَانَ كَبِيرًا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تعالی، جو شخص مسلمانوں میں سے اہل قبلت میں سے مسلمانوں سے توحید پر مرا اس نے شرک پر نہیں مرا، اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے لیے استغفار کی دعا کی جائے گی، اس کے اوپر نماز کسی گناہ کی وجہ سے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ، جنازے کی نماز کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو توحید پر مرا وہ اسلام پر مرا، ایمان پر مرا، کوئی بھی گناہ اس نے کبیرہ صغیرہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اسلام پہ مرا، اس پہ جنازے کی نماز قائم کی جائے گی، اور اس کا حکم فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس گناہ کے مطابق اس کو سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے سرے سے معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں مغفرت کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی وارد ہیں، اس میں سے ایک عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی، جو امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه وهو یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر ایک مرتبہ نماز پڑھے تو ان کی دعا جو انہوں نے نماز جنازے میں کی وہ میں نے حفظ کی، یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد
ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. یہ ہے جنازے کی نماز میں دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. اسی کی طرح اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی، سنن ماجہ میں آئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازے کی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. یہ جنازے کی نماز میں کچھ دعائیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ یہ دعائیں وہ حفظ کریں اور جنازے کی نماز میں پڑھیں. بس کثیر تعداد میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جنازے کی یہ دعائیں نہیں جانتے، جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر وہ یہ دعائیں نہیں کرتے. یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. اس میں میت کے لیے عظیم مغفرت رحمت کی دعائیں ہیں. یہ مناسب ہے کہ ہر مسلمان ان کو سیکھیں اور اموات پر جنازے میں پڑھے. اس کے بعد امام احمد خاتمے کی طرف آتے ہیں، اس رسالے کا خاتمہ کرتے ہیں کہ آخر الرسالہ والحمد للہ وحدہ وصلواتہ علی محمد وآلہ وسلم تسلیما. کہ اس رسالے کے ختام پر یہ آخری اس رسالے کا خاتمہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وحدہ لا شریک لہ، اور صلاۃ و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر. اور اس کے بعد اس رسالے کی سند آخر میں پھر ذکر کی جاتی ہے. یہ وہ 10 بنیادی امتیازی اہل حدیث سلف صالحین کے اجماعی عقیدے کے مسائل ہے جو امام احمد نے اس رسالے میں بڑی تفصیل کے ساتھ مختصر انداز میں جامع طور پر انہوں نے ذکر کیا، جس میں مختلف اہل بدعت کے فرقے گمراہ ہوئے، دائیں بائیں غلو افراط تفریط سے کام لیے. اہل الحدیث، اہل السنہ، سلف صالحین کے منہج پر قائم لوگ ہی وسطیہ، اعتدال، بیچ کے راستے پر ہے. وہ ان تمام مسائل میں قرآن کے آیات اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جیسا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا، سلف صالحین نے کیا. ان کے فہم، ان کے عمل کے مطابق وہ ان پر قائم اور دائم ہے. اللہ تعالیٰ سے ختام میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر چلنے کی توفیق دے اور اسے ہمیں ہمیشہ اس پر قائم اور دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ کے زمرے میں شریک کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم النافع، عمل صالح سے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر گمراہی، ہر بدعتی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس مسجد عباد الرحمن اور اس کے انتظامیہ اور اس کے تمام متعاون کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے موقع دیا کہ آج یہ تیسرا دن، یہ 3 دن لگاتار آپ سب سے مخاطب ہونے کا اور کچھ دین کی، کچھ قرآن کی، کچھ سنت کی، سلف صالحین کے کچھ اقوال پیش کرنے کا آپ کے سامنے موقع ملا. اللہ تعالیٰ سب کے جہود کو قبول فرمائے، میزان حسنات میں وزنی دمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.